ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، اس دنیا میں ظلم کرنے والے بھی انسان ہیں، اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے اور اس کا مقابلہ کر کے اس ظلم کو ختم کرنے والے بھی انسان ہی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے ساتھی بھی انسان تھے، اور فرعون کے ظلم کو اور اس کے جبر کو، اس کی جو ہے نا اس کو ختم کرنے والے بھی انسان ہی تھے۔ تو سیم ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کو قائم کرنے والا بھی انسان ہی تھا، اور غلامی کے خلاف لڑنے والے بھی انسان ہی تھے۔ جیسے ماڈرن دور میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم لنکن کی قیادت میں امریکہ نے سول وار لڑی، جو کہ تقریباً 5 سال تک ہی چلتی رہی، اور اس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں وائٹس جو سفید تھے وہ مرے، حالانکہ وہ بلیکس کی جنگ تھی، بلیکس کو آزاد کرنے کی جنگ تھی۔ لیکن انہی بلیکس کو انہوں نے ہی سلیو بنایا، پھر انہی کو آزاد کرنے کے لیے انہی وائٹس ہی نے اپنی جانیں بھی دی۔ اور ابراہیم لنکن کی قیادت میں، اور ابراہیم لنکن جو کہ بہت گریٹ لیڈر تھا امریکہ کا، اس نے کیا کیا کہ 5 سال تک وہ اپنی سول وار لڑتا رہا، اور اسی غلامی کو آخر ختم کر کے ہی دم لیا اس نے، اگرچہ کہ اس میں اس کی پھر جان بھی گئی، اور اس کو جو ہے نا جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ لیکن کیا ہے کہ اور سیم یہی ہے کہ عورتوں کے حقوق چھیننے والا بھی مرد ہے، اور عورتوں کو کے حق کے لیے کھڑا ہو کے اس کے لیے لڑنے والا بھی ہی جو وہ بھی مرد ہے ایک طریقے سے۔ ہم مرد کی اب بات کریں گے، انسان سے ہٹ کے۔ انسان تو دونوں ہیں، عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، تو اور دونوں جو ہے نا اس دنیا میں ظلم کا بھی وہ بنتے ہیں پیش خیمہ، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی وہ جو ہے نا ان دونوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ عورت کو حقوق نہ دینے میں مرد کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آخر مرد ہی نے اس کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی بھی ہے، عورت خود بھی آواز اٹھاتی ہے۔ تو ساحر بھی انہی میں سے ایک ہے، اور ساحر نے جو ہے نا اسی طرح بہت سی نظمیں لکھی ہیں جو عورت کی عزت و ناموس کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اس کو معاشرے میں اس کا اپنا مقام دینے کے لیے اس نے جو ہے نا ایک کاوش کی ہے اپنی طرف سے، جس میں اس کے نظم ہے چکلے، اور آج جو ایک اور نظم ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور یہ اس کی مووی کا ایک گیت بھی ہے جو کہ سادھنا مووی ہے، 1958 میں ریلیز ہوئی تھی، اس کو آج ہم پڑھیں گے، عورت ہی کے بارے میں ہے۔ اور ساحر صاحب فرماتے ہیں کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ کہ عورت کیا کر رہی ہے مرد کے لیے، اور مرد نے عورت کے لیے کیا کیا، تو وہ جو ہے نا، اور اس میں ہم ایک اور چیز کو بھی اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ عورت کو کرپٹ، اگر ہم کہیں کہ عورت کرپٹ ہے، تو عورت کو کرپٹ کرنے والا کون ہے؟ اگر مرد عورت کو کرپٹ نہ کرے تو پھر مرد عورت کیسے کرپٹ ہو سکتی ہے؟ تو عورت کو اگر بازار دیا کسی نے، بازار میں کوئی اگر عورت کو لایا، اس کو چکلے پہ بٹھایا، تو یہ اس کو بازار میں لانے والا کون تھا؟ وہ بھی تو ایک ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اور وہ پرانی جو ایک زمانے سے وہ ریت چلی آ رہی ہے کہ جو پاور ہے وہ کرپٹ سے ایبسلیوٹ پاور، کرپٹ سے ایبسلیوٹلی، تو وہ جو مرد کے پاس پاور ہے اس کو یوز کرتے ہوئے عورت کا استحصال کیا اس نے۔ تو اور پرانے زمانے کے جو لا آف جنگل تھا، جیسے کہ مائٹ از رائٹ، تو اس مائٹ از رائٹ کو ابھی تک وہی چکر چل رہا ہے کہ عورت اگر کمزور ہے تو مرد طاقتور ہے، اور وہ اس کو دبا کے رکھتا ہے، اور اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے مائٹ از رائٹ کے فلسفے کے اوپر۔ تو خیر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ساحر صاحب کیا فرماتے ہیں، اور ساحر صاحب نے اس کو کیسے دیکھا ہے۔ تو ساحر صاحب کہتے ہیں کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ اپنا فائدہ لیا، اپنے مزے لیا، اور پھر دھتکار دیا۔ ہاں، کیونکہ گناہ تو اس کے سر آتا ہے، اور بدنامی بھی اس کی سر ہوتی ہے، مرد کہاں بدنام ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دین ناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے عزت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں۔ عزت دار سارے مل کے اس سے اپنا فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ تو عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے
بازار دیا. ہاں کھیلنے کی چیز سمجھا, مزے لینے کی چیز سمجھا, ایک چیز کی طرح ٹریٹ کیا اور پھر پھینک دیا. جیسے ڈسٹ بن میں پھینک کے ٹیشو پیپر کو یوز کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا. مردوں کے لیے ہر ظلم روا, عورت کے لیے رونا بھی خطا. مردوں کے لیے ہر عیش کا حق, عورت کے لیے جینا بھی سزا. مردوں کے لیے لاکھوں سیجیں, اور بھی اتنا ظلم کر کے آخر وہ مر جائے. مشین چلوا, اس سے کپڑے سلائی کروا, اس سے کپڑے بھی دلوا, اس سے جو ہے نا گھر کی صفائیاں ساری کر, بچے شچے پلوا, اور اس کا خیال نہ کر. وہ آخر اگر مر جائے تو ایک اور لے آؤ. کیا بات ہے. مردوں کے لیے ہر عیش کا حق, عورت کے لیے جینا بھی سزا. مردوں کے لیے لاکھوں سیجیں, عورت کے لیے بس ایک چتا. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. کیا بات ہے. اور آئے ہائے ہائے, جن سینوں نے ان کو دودھ دیا, ان سینوں کا بیوپار کیا. جس کوک میں ان کا جسم ڈلا, اس کوک کا کاروبار کیا. جس تن سے اگے کونپل بن کر, اس تن کو ذلیل و خوار کیا. اور سنسار کی ہر ایک بے شرمی غربت کی گود میں پلتی ہے. غربت سے نکلنے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ غربت گناہوں پہ مجبور کرتی ہے, جرائم پہ مجبور کرتی ہے. سنسار کی ہر ایک بے شرمی غربت کی گود میں پلتی ہے. چکلوں ہی میں آ کر رکتی ہے, فاقوں سے جو راہ نکلتی ہے. ابھی فاقے ہوں گے تو پھر وہ بندہ کدھر جائے. اور ایک عورت کو اتنا پھر مجبور کر دیا جاتا ہے, اگر وہ فاق کا زدہ ہے, اگر وہ غریب ہے, کہ وہ آخرکار اپنی جسم مرد اسے اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا جسم آخر بیچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور کر دیتی ہے. مردوں کی ہوس ہے جو اکثر عورت کے پاپ میں ڈلتی ہے. اور اصل میں مردوں کی ہوس ہے جو عورت کو پھر کہہ کے نا بدنام, پہلے اس سے کام کرا لیتے ہیں, اس کو جو ہے نا یوز کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ تو گندی ہے, یہ تو ایسا کرتی ہے, اس کی تو عزت ہی نہیں ہے, اس کی تو شرم ہی نہیں ہے, یہ تو بے شرم ہے, بے حیا ہے, گند ہے یہ. مردوں کی ہوس ہے جو اکثر عورت کے پاپ میں ڈلتی ہے. اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنا ہم سب کو بہت اچھی طرح آتا ہے, اور مرد عورت کے سر اپنا جرم ڈالنے میں ماہر ہے. کیا بات. مردوں کی ہوس ہے جو اکثر عورت کے پاپ میں ڈلتی ہے, اور عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے کیا کیا, اسے بازار دے دیا. ایک کیا کر رہا ہے اور دوسرا کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. اچھا, عورت سنسار کی قسمت ہے پھر بھی تقدیر کے ہیٹی ہے. سنسار کی قسمت ہے, معاشرے کی قسمت جو ہے, اور معاشرے کی خوشحالی اور یہ سب عورت سے وابستہ ہے. ماں ہوتی ہے نا عورت, لیکن کیا ہے, پھر بھی تقدیر کی ہیٹی ہے, نکٹی ہے, حقیر ہے, بے عزت ہے. اوتار پیمبر جنتی ہے پھر بھی شیطان کی بیٹی ہے. اوتار پیمبر اسی کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے, اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان کی بیٹی ہو, تم تو ہو ہی شیطان. یہ وہ بدقسمت ماں ہے جو بیٹوں کے سیج پہ لیٹی ہے. کیا بات ہے شاعر کی. عورت نے جنم دیا مردوں کو, اور مردوں نے اسے بازار دیا. شاعر واقعی گریٹ ہے. تو لو یو شاعر دی گریٹ.